أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فهدى صلوات عزیزان محترم، سبیل الہی کے عنوان سے ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ سلسلہ گفتگو اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ اس سلسلے گفتگو کے لیے میں نے سورہ اعلیٰ کی ابتدائی کچھ آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ 5 آیتیں میرا عنوان ہے، جن میں سے آج میں نے صرف 2 پڑھی، اور ذرا سی ترمیم کے ساتھ توجہ رکھنا۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے بلند ترین رب کے نام کی تسبیح پڑھو۔ سبح اسم ربک الذی، یہ کون ہے؟ جو عظیم ترین رب ہے، اعلیٰ، اس کی تسبیح پڑھو۔ الذی خلق فہدی، یہ تمہارا رب وہ ہے جس نے خلق کیا اور ہدایت کی۔ والذی اخرج المرعی، جس نے تمہارے لیے چارہ اگایا، تمہارے مویشیوں کے لیے۔ فجعلہ غثاء احوا، اور اس نے اس چارے کو کالے بھوسے میں تبدیل کر دیا۔ ایک مرتبہ اور ان آیات کو سماعت فرما لیں۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی وجعلہ غثاء احوا۔ یہ میں نے بار بار جو تکرار کی ہے مختلف لفظوں کو توڑ کر، اس کا سبب ہے سبح اسم ربک الذی، بتوجہ رکھنا، تسبیح کرو اپنے رب کے نام کی، جو تمہارا رب عظیم ترین رب ہے۔ بات توجہ رکھیے گا۔ الذی خلق فسوی، جس نے خلق کیا اور تسویہ کیا۔ یہ قرآن کے 2 لفظ ہیں، خلق کیا اور تسویہ کیا۔ خلق کے معنی سب جانتے ہیں، اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ کیا خلق کیا۔ جو کچھ بھی اس کائنات میں خلق ہوا وہ اس نے کیا، کسی اور نے نہیں کیا۔ اب تو پوچھو گے کہ جب خلق کر دیا تو تسویہ کے معنی کیا ہے؟ خلق کیا اور تسویہ کیا، اس مخلوق کو اپنے وجود کے لیے
جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ مکمل طور سے عطا فرما دی. بڑی دقیق بات ہے جو میں نے آسان ترین لفظوں میں تمہارے سامنے پیش کی. تو سب اس میں رب کا الذی خلق فسوا والذی قدر، اور پھر اسے تقدیر معین کی ہر شے کی. ہر شے کو خلق کیا، ہر شے کو اس کی ضرورتیں دیں، اور ہر شے کی تقدیر معین کی. اور اس کے بعد کیا تھا؟ ہدا، اس نے ہدایت کی، ہر شے کی ہدایت، فقط تمہاری نہیں. یعنی مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنے لگتا ہے، کوئی سکھلاتا نہیں ہے. تو اب میں مشکل مراحل ہیں، لیکن ان مشکل مراحل کو بہت زیادہ دیر تک طویل نہیں کروں گا. تو اللہ نے کیا کیا؟ خلق فسوا والذی قدر فہدا. خلق، تسویہ، تقدیر، ہدایت، یہ چار بنیادی لفظ ہیں ان آیات مبارکہ کے. خلق کیا ساری کائنات کو، تسویہ کیا یعنی ان میں سے جو بھی چیز خلق کر رہا تھا اسے جس کی چیز کی بھی ضرورت تھی اسے عطا کر دی. پھر اس کی تقدیر معین کی، پھر ہر ایک کی ہدایت کر دی. اب یہ گفتگو تھی پوری کائنات کی خلقت کی. سننا اس لیے کہ دیکھو بھائی موضوع ہے اور موضوع کے تقاضے تو پورے ہونے ہیں، لیکن جہاں جانا چاہ رہا ہوں وہاں تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا. اچھا بھائی اب بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں میں تم سے بہت قریب ہو جاؤں گا. چھوڑو کائنات کی تخلیقات کو، تم میں اور جانور میں جو بنیادی فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ جانور کو گزرتے ہوئے زمانے کا احساس نہیں ہوتا، تمہیں گزرتے ہوئے زمانے کا احساس ہوتا ہے. ہاں ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ کیا کہنے، لیکن نوجوان دوستوں تک بات تو پہنچانی ہے نا. یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ جانور کو زمانے کا احساس نہیں ہوتا. ایک بہت چھوٹا پرندہ ہے بیا. بیا آج سے 5 کروڑ سال پہلے جیسا گھونسلہ بناتا تھا آج بھی بناتا ہے. زمانہ نہیں گزرا. اس پرندے کے اوپر سے زمانہ نہیں گزرا، اسے زمانے کے گزرنے کا احساس نہیں ہوا. شہد کی مکھی لاکھوں سال پہلے جیسا چھتا بناتی تھی ویسا چھتا آج بھی بناتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی. گزرتے ہوئے زمانے کا احساس جانور کو نہیں ہوتا. اور اب انسان، پہلے تم غاروں میں تھے، غاروں سے نکل کر درختوں پہ آئے، درختوں سے تم چراگاہوں میں آئے، چراگاہوں سے تم نے کھیتی باڑی شروع کر دی، کھیتی باڑی سے تم لوہے کی دریافت کے بعد لوہے کے زمانے میں آ گئے، لوہے کے زمانے سے پھر پتھر کے زمانے میں آئے، پتھر کا زمانہ گزرا تم نے دھاتیں معلوم کر لی، دھاتوں کے زمانے میں آ گئے، اور اب آگے بڑھے تو ایٹم بم کے زمانے میں آئے، اس سے آگے بڑھے کمپیوٹر کی ایج میں آئے. زمانہ گزر رہا ہے اور گزرتے ہوئے زمانے کا احساس بھی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ تو دیکھو بھائی یہ منزلیں تمہیں کام آئیں گی اور آرام سے سنتے رہو، کبھی کبھی ایسے بھی سن لیا کرو جیسے میں بول رہا ہوں. ایسے تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جانور کے مزاج میں اس کی ضرورتیں رکھ دیں. جس چیز کی ضرورت جانور کو تھی وہ اس کے مزاج میں اللہ نے ڈال دی. یہ اس کی فطری ہدایت ہے، جانور کی فطری ہدایت ہے. مرغی کا بچہ پیدا ہوتے ہی اپنے دانے کی طرف جاتا ہے، اسے کوئی سکھاتا نہیں ہے. بہت توجہ رکھنا.
اس لیے کہ جانور اور انسان کا فرق آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اسے قرآن نے وحی کے نام سے یاد کیا کہ ہم نے جانوروں پر وحی کی، یعنی جانوروں کے مزاج میں ڈال دیا. اس کو قرآن نے کیا کہا؟ وحی. ایک آیت تو سناتے جاؤں. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. یہ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے. ہم نے اوحا ربک، حبیب اللہ نے، تیرے رب نے شہد کی مکھی پہ وحی کی. وہی یہ کی کہ اونچے اونچے مقامات پر، اونچی اونچی جگہوں پر اپنے گھر بنایا کر. یعنی تخذی من الجبال بیوتن ومن الشجر ومما یعرشون، اونچی جگہیں، اونچے درخت، پہاڑوں کی چوٹیوں پر اپنے گھر بنا. ثم کلی من کلی ثمرات، اور جتنے پھل پھول بیل بوٹے دنیا میں پائے جاتے ہیں ان سب کے عرق کو لے، اچھا ہو زہریلا ہو. بہت قریب ہو کے بات کر رہا ہوں، اور اگر یہ بات پہنچ گئی تو آج کا میسج مکمل ہوا. ثم کلی من کلی ثمرات، شہد کے مکھی میں وہی کی کہ دنیا کلی ثمرات، کل کا لفظ ہے، دنیا میں جتنے بھی پھل اور پھول پائے جاتے ہیں ان سے عرق کو حاصل کر. فصلوں کی سبل رب کے ذللا، اور شہد کی مکھی سے ہم نے کہا کہ اپنے رب کی راہوں میں سر کو جھکا کر چلتی رہے، اپنے رب کے راستے میں سبیل الہی پر، جو اس کے لیے سبیل بنائی ہے اللہ نے، اپنی سبیل الہی پر سر کو جھکا کر چلتی رہا. یخرج من بطونہا شراب، اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے. مختلف الوانہ، اس کے رنگ بڑے مختلف ہیں. شہد کے رنگ بڑے مختلف ہوتے ہیں. مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، اس مشروب میں ہم نے انسانوں کے لیے شفا رکھ دی. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس مرحلے پر میں اپنے سننے والوں کو روکنا چاہوں گا. کیا کہا؟ اچھے پھل ہوں وہ بھی لے، زہریلے ہوں وہ بھی لے. اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے اور وہ انسانیت کے لیے شفا ہے. تو جب اچھے اور زہریلے دونوں قسم کے مشروب جا رہے ہیں پیٹ میں، تو صرف شفا کیوں بن رہا ہے، زہر کیوں نہیں بن رہا ہے؟ وہ کون سا کارخانہ لگا ہوا ہے؟ جو زہر کو شفا بنا رہا ہے. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، ہم نے اس چھوٹی سی آیت میں ایک نشانی رکھ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو فکر سے کام لیتے ہیں. تو شہد کی مکھی پر وحی کی، تو جانور کو جن تعلیمات کی ضرورت تھی وہ وحی کے ذریعے دے دی گئی، لیکن انسان کو براہ راست وحی نہیں کی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو عقل دے دی. جب انسان کو عقل دے دی تو اب تو اپنے نیک و بد کو عقل کے ذریعے سمجھو. دیکھو موضوع ہے سبیل الہی، اور میں اپنے موضوع سے بالکل متصل ہوں. تم اپنے نیک و بد کو، تمہارا اچھا کیا ہے، تمہارا برا کیا ہے، اپنی عقل سے سمجھو. تو تمہارے مزاج میں عقل کو رکھ کر تمیز کا فیصلہ دے دیا کہ تم تمیز کرو کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے. اب آخری سوال، اور توحید اس مرحلے پہ رک جائے گی. آخری سوال کہ عقل کو اجازت دے دی کہ تو اپنے اچھے کو اور اپنے برے کو خود سمجھ.
لیکن اگر کہیں عقل کو دھوکہ کھا جائے، عقل کو دھوکہ ہو جائے، خود عقل دھوکہ کھا جائے تو ہو کیا؟ بھائی توجہ رکھنا، اس لیے کہ میں عجیب مرحلے پہ آ گیا. یہ جو تمہاری دنیا ہے، یہ سائنس کی دنیا، یہ ٹیکنالوجی کی دنیا، اس دنیا نے انسان کے اندر جسم ہے، نفس ہے، روح ہے، 3 چیزیں ہیں نا. آج تک سائنس میں جتنی ترقی ہوئی ہے وہ جسم کی سہولت کے لیے اور نفس کی سہولت کے لیے. پڑھے لکھے مجمع کو یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں میں کہ جو کچھ بھی ٹیکنالوجی نے کیا وہ یہی کیا کہ جسم کو فائدہ پہنچ جائے یا خواہش کو فائدہ پہنچ جائے. روح کے فائدے کے لیے آج تک کچھ نہیں ہوا. یعنی آج تک سائنسدان نے، کسی بھی سائنسدان نے نجات کی مشین ایجاد نہیں کی. آج تک کسی سائنسدان نے نجات کی مشین استعمال نہیں کی. جو کچھ کیا دنیا کے لیے کیا. تو سائنس کے اعمال و افعال سے ہمیں اختلاف نہیں ہے، ہم پوری زندگی سائنس کی بنیاد پہ گزار رہے ہیں، لیکن جو ہوا دنیا کے لیے ہوا. تو یہاں تک تو آ گئے نا. تو اب کوئی تو ہو جو آخرت کی طرف لے جائے. کوئی ایسا ہو جو انسانیت کو آخرت کی طرف لے جائے. میں بہت مشکل میں ہوں کہ میں نے دنیا کی مقدس کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور بڑی بڑی کتابیں میں نے دیکھی ہیں جو سو کالڈ، جو کہلاتی ہیں کہ الہامی کتابیں ہیں. کسی میں بھی آخرت کا وہ تصور نہیں ہے جو قرآن مجید نے دیا. کسی نے بھی آخرت کا وہ تصور نہیں دیا جو قرآن مجید نے دیا. اور اب آواز دی، تم سے قریب ہو گیا میں. هو الذی، توجہ رکھنا، سبھی رائی ذہن میں رہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. وہ اللہ، اس نے رسول مبعوث کیا امیین میں. بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. اس رسول کا کام یہ ہے کہ وہ آیات خدا کی تلاوت کرے، قرآن کی تلاوت کرے. یزکیہم، تمہیں پاک بنائے. اب دیکھو اس سبیل الہی کے لیے راستہ ہموار ہو رہا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، بہت قریب ہوں نا میں تم سے. ویعلمہم الکتاب، اور وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دے. والحکمہ، اور تمہیں حکمت کی تعلیم دے. رکے رہنا. اتنی مشہور آیت ہے سورہ جمعہ کی کہ نماز جمعہ پڑھی جاتی ہے نا تو ہر ایک کو یاد ہوگی. ایک مرتبہ اور سننا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. پہلا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی کتاب سنائے. اللہ کی کتاب سنائے، ایک کام. دوسرا کام یزکیہم، لوگوں کے نفس کو پاک بنائے، دوسرا کام. تیسرا کام کتاب کی تعلیم دے. چوتھا کام حکمت کی تعلیم دے. تو رسول کے کام کتنے ہیں؟ 4 کام ہے نا. دیکھو اتنا آسان کروں گا کہ بچہ بھی سمجھے گا، اور بچہ ہی کچھ سمجھانا مقصود ہے. رسول کے 4 کام ہیں: قرآن سنائے، تزکیہ کرے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے. 4 کام ہے نا. تو کتاب سنانا 1/4 ہے. تو اگر کتاب کافی بھی ہوگی تو 1/4 کافی ہوگی.
تو بولے اب اس سے زیادہ آسان تو بات ہو بھی نہیں سکتی تھی، لیکن نہیں، اب فیصلہ تو تم سے کرواؤں گا. اور کل کی گفتگو سے تقریر یہاں متصل ہو گئی. وہ تمہیں کتاب پڑھ کے سنائے گا، وہ پڑھنے والا تم سننے والے، وہ تمہارا تزکیہ کرے گا، وہ تزکیہ کرنے والا تم تزکیہ کروانے والے، وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دے گا، تم تعلیم دینے والے، وہ تعلیم دینے والا، وہ تمہیں حکمت کی تعلیم دے گا، وہ تعلیم دینے والا، تم تعلیم لینے والے. تو وہ کتاب پڑھنے والا، تم کتاب سننے والے، وہ تزکیہ کرنے والا، تم تزکیہ کروانے والے، وہ تعلیم دینے والا، تم تعلیم لینے والے. نہ وہ تم جیسا نہ تم اس جیسے. باتیں تو پہنچ رہی ہیں نا. بہت آسان لفظوں میں یہ سلسلہ فکر آگے بڑھتا جا رہا ہے. اچھا بھائی، اب یہاں تک آ گئے تو سبیل الہی ذہن میں رکھنا. تو اب قرآن نے اللہ کے راستے کی بنیادیں بتلا دی. بھائی بہت بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں تم پر سبیل الہی کھلے گی کہ اللہ کا راستہ ہے کیا. ایک تزکیہ، ایک تعلیم. نفسوں کا تزکیہ کرواؤ، راستہ خود کھل جائے گا. کتاب و حکمت کی تعلیم لے لو، تمہارے اوپر اللہ کا راستہ خود بخود کھل جائے گا. بھائی اسی بات کو ایک مشہور آیت میں کہا گیا، اور اب زیادہ زحمت سماعت نہیں دینا چاہ رہا ہوں میں، اور یہاں روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو. عجیب مرحلہ فکر ہے. انا للہ انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ، ہم دنیا میں ہیں تو اللہ کے لیے، اور واپس جائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں. یہی تو پالیسی ہے، اور اللہ کا راستہ اسی پہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ رہو دنیا میں تو اللہ کے لیے، اور واپس جاؤ تو اسی کی بارگاہ میں جاؤ. انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں. انا للہ، یہ جو لام ہے نا للہ کا، یہ لام اگر تمہاری سمجھ میں آ گیا تو میرے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ جاؤں گا. اس لام کو عربی میں کہتے ہیں لام تملیک، ملکیت کا لام. انا للہ، ہم اللہ کی ملکیت ہیں. اور للہ کا نام سمجھ میں آ گیا. انا للہ، ہم اللہ کی ملکیت ہیں. چلو بھائی سورہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریف اس کے لیے سزاوار ہے. قابل تعریف وہ ہے جو عالمین کو پالے. قابل تعریف وہ ہے جو پالے. جو بھیک منگا ہو اس کی تعریف نہ کرنا. یہ پنکھا بند کر دیا. لام سمجھ میں آ گیا. الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریف کی ملکیت، ہم کی ملکیت اللہ کے لیے ہے. دو آیتیں ہو گئیں. کہنے لگا للہ علی الناس حج البیت، خانہ کعبہ کا حج اللہ کے لیے ہے، اس کی ملکیت ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہوگا. کہنے لگا للہ میراث السماوات والارض، آسمان و زمین کی ساری میراث اللہ کے لیے ہے. دیکھ رہے ہو. کہنے لگا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، دنیا والوں سے کہہ دو کہ اگر عزت چاہتے ہو تو عزت فقط اللہ کے لیے ہے، اس کی بارگاہ میں سر جھکاؤ گے عزت مل جائے گی.
یہ ملکیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو للہ ہو وہ اللہ کی ملکیت ہے، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں نا میں، اور بہت آسانی کے ساتھ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو چیز بھی للہ ہو، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، جو بھی تمہیں مال غنیمت سے ملے اس کا 5واں حصہ اللہ، رسول اور ذی القربیٰ کے لیے ہے، ملکیت ہے۔ تو اب جہاں لام لگ جائے وہ لام دلیل ہے للہ، وہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ ملکیت اللہ کی ہے۔ اب میں آیت پڑھوں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، رسول کہہ دے میری نمازیں اللہ کے لیے، میری قربانیاں اللہ کے لیے، میری ساری عبادتیں اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، مجھے حکم دے دیا گیا ہے کہ میں یہ کہہ دوں، وانا اول المسلمین، اور پہلا مسلمان میں ہوں۔ اگر پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما نہ ہوتے تو میں ان مسائل کو نہ چھیڑتا جن مسائل کو چھیڑنے پر آج میں آمادہ ہوں۔ ظاہر کے سلسلے گفتگو طویل نہیں ہوگا اور ہر روز یہ مشکل مسائل ڈسکس بھی نہیں ہوں گے، لیکن ایک جملہ تو میں کہوں گا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، رسول کہہ دو کہ میری نمازیں اللہ کے لیے، میری عبادتیں اللہ کے لیے، میری قربانیاں اللہ کے لیے، میری پوری زندگی اللہ کے لیے، حد یہ ہے کہ میری موت مروں گا بھی تو اللہ کے لیے، ٹھیک ہے نا، لا شریک لہو، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں کہوں، وانا اول المسلمین، اور پہلا مسلمان میں ہوں۔ کون ہے پہلا مسلمان؟ رسول اللہ۔ آیت کہہ رہی ہے نا، کیا خیال آپ کا موسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ اپنے زمانے کے سب سے بڑے مسلمان تو موسیٰ ہی تھے نا، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے سب سے بڑے مسلمان۔ ہر نبی اپنے زمانے کا سب سے بڑا مسلمان، رسول کہتے ہیں پہلا مسلمان میں، انا اول المسلمین، پڑھا لکھا مجمع ہے میرے سامنے، رسول نے کہا میں مسلمین کا اول ہوں۔ اب اگر اول تلاش کر لیا تو مسلمین سمجھ میں آ جائیں گے، میں مسلمین کا اول ہوں، اسی دن کے لیے کہا تھا اولنا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو نا، تو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، رسول کی پوری زندگی عالمین کے رب کے لیے ہے۔ میں نے کبھی کہا تھا یہ جملہ، اور بڑا تلخ جملہ ہے، کہ تم نے سال بھر میں 30 روزے رکھ لیے اللہ کے لیے، مستطیع ہو گئے تو پوری زندگی میں ایک حج کرائے اللہ کے لیے، تو یہی تو ہوا۔ اچھا فقیر کے ہاتھ میں 5 روپے رکھ دیے کبھی موڈ ہوا تو اللہ کے لیے، تو تم میں اور رسول میں فرق کیا ہے سمجھ میں آ گیا؟ تم کچھ کرو اللہ کے لیے، وہ کل کرے اللہ کے لیے۔ جو سچی بات ہے وہ تو میں کہوں گا۔ تو اب یہ طے ہو گیا کہ رسول جو کرے گا اپنے مزاج کی ہر کیفیت میں جو کرے گا وہ اللہ کے لیے کرے گا، اپنے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ رسول جو بھی کر دے، اگر علم دے دے تو اللہ کے لیے، اور اگر قلم مانگے تو اللہ کے لیے۔
یعنی بات کو تم بڑھاتے جانا. اگر بیٹی دے دے تو اللہ کے لیے, اگر بستر پہ سڑا دے تو اللہ کے لیے. بہت نازک مرحلہ فکر ہے جہاں میں تمہیں لے کے آ گیا. تو رسول کی پوری زندگی طے ہو گئی بات, اب سے ہٹو گے تو نہیں. میں نے آیت پڑھی ہے سورہ آل عمران سے کہ رسول پورا کا پورا اللہ کے لیے ہے. انا للہ, ہم ہیں اللہ کے لیے. ہمارا دعویٰ زبانی ہے اور میرے رسول کا دعویٰ یقینی ہے کہ وہ اگر ہے اللہ کے لیے تو پھر ہے اللہ کے لیے. ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی, اب اس توجہ رکھنا کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں میں تمہارے کام کی بات کہنا چاہ رہا ہوں, اور اگر وہ پہنچ گئی کام کی بات, میں بھی سمجھتا ہوں کہ تمہارے کام کی بات کیا ہوتی ہے. میں تمہارے کام کی بات میں سمجھتا ہوں. اچھا, تو اب وہ ایک چھوٹی سی کام کی بات سنتے جاؤ. ایکم, ہے کوئی تم میں سے آج جو یبی تو علی فراشی, رات کو میرے بستر پہ سو جائے, میں ہجرت کرنے والا ہوں. دیکھو بھائی, ایک جملہ اور سنتے جاؤ. ہر جگہ میں اس انداز کی مجلس نہیں پڑھتا, لیکن سامعین میں فرق ہوتا ہے. اگر تم جیسا صاحب فہم نہ ہوتا تو میں ان باریک باتوں کو بیان نہ کرتا. اللہ کے راستے کا نام ہی تو ہجرت ہے. اگر میں بھول جاؤں تو تم نہ بھولنا, اگلی تقریروں میں کہیں یاد دلا دینا کہ میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ جو سبیل الہی ہے وہی تو ہجرت ہے. ہجرت اللہ کے راستے کے علاوہ اور کیا ہے. اب ہجرت بیان کروں گا. ہجرت صرف وہ نہیں جو ہو گئی, ہر آن ہجرت ہے. آج جو تم بیٹھے ہوئے ہو ہجرت کر رہے ہو. ایک دقیقہ پہلے تمہاری سطح معرفت کچھ اور تھی, اور فضیلت ثانی سننے کے بعد تمہاری سطح معرفت بدل گئی. یہ ہجرت ہے یا نہیں؟ بات کروں گا ہجرت پر. ہجرت پر بات ہوگی, لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی دوست 2-3 دن بعد مجھے یاد دلا دے. اچھا بھائی, تو ایکم یبیتو علی فراشی, ہے کوئی آج کی رات میرے بستر پہ سو جانے والا. ویسا ہی سکوت تھا جیسا سکوت ہم نے جنگ خندق میں دیکھا. ہے کوئی اس کے مقابلے پہ جانے والا؟ تو میں نے کبھی کہا تھا کہ جہاں سناٹا ہو جائے اس سناٹے کو توڑتا ہے علی. یاد نہیں ہے علی نے کتنے بڑے بڑے سناٹے توڑے. زورہ شیرہ میں کہا تھا ہے کوئی میری مدد کرنے والا, سب چپ تھے. سناٹا ٹوٹا تو علی کی آواز سے ٹوٹا. آج پوچھ رہے ہیں کہ ایکم یبیتو علی فراشی, ہے کوئی آج کی رات میرے بستر پہ سو جانے والا. سناٹا توڑا تو علی نے توڑا. جب بدر کے کنویں سے پانی کی طلب ہوئی اور مسلمانوں کا لشکر پیاسا ہو گیا, اب یہ ہجرت کے بعد کا واقعہ, تو من یستسقی لنا من الماء, رسول نے پوچھا بھرے ہوئے لشکر سے کہ ہے کوئی آج کے دن پانی لانے والا. سب خاموش تھے. تو سناٹا توڑا علی نے. اور جب عمر ابن عبد ود پکار رہا تھا کہ ہے کوئی میرے مقابلے پہ آنے والا, تو سناٹا توڑا تو علی نے توڑا. لیکن شب ہجرت کا جو سناٹا توڑا ہے, سب سے پوچھ رہے ہیں نا ایکم یبیتو علی فراشی, ہے کوئی آج کی رات میرے بستر پہ سو جانے والا. تم سے بہتر اس بات کو کون سمجھے گا
یہ نہیں کہا فلاں تم سو جاؤ، نہیں، اوپن آفر دیا ہے کہ جس کو فضیلت کمانی ہو وہ آگے بڑھ کے آ جائے۔ یہ آفر ہے۔ ایکم یبیتو علی فراشی، ہے کوئی آج کی رات میرے بستر پر سونے والا، اس لیے کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں۔ جانتے ہو علی آگے بڑھے اور کہنے لگے، یہ نہیں کہا کہ میں سوؤں گا، یہ نہیں کہا، جملہ سنو گے علی کا کہ یا رسول اللہ اگر میں سو جاؤں تو کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یا علی تم مجھے معاف کر دینا، میں بھی علی کو چاہتا ہوں، تم بھی علی کو چاہتے ہو، کہیں تمہیں برا نہ لگ جائے۔ یا علی یہ تمہاری پوری زندگی کا جو کریکٹر ہے نا، یہ جملہ اس کے خلاف ہے۔ رسول نے کہا اٹھو، اٹھ گئے، رسول نے کہا بیٹھو، بیٹھ گئے، رسول نے کہا قریب آ جاؤ، آ گئے، رسول نے کہا چلے جاؤ، چلے گئے۔ یہ کیا سوال کیوں کر رہے ہو کہ اگر میں سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ نفس رسول مل جائے کہ میرے سونے سے جان بچے گی، کسی کے ساتھ جانے سے جان نہیں بچے گی۔ راتوں کو علی جاگے تو خالق نے یہ سوچا، راتوں کو علی جاگے تو خالق نے یہ سوچا، فرش شب ہجرت تو بچھانا ہی پڑے گا، فرش شب ہجرت تو بچھانا ہی پڑے گا، ارے چھن جائے نہ مجھ سے یہ میرا وصف الہی، اس شب کے لیے اس کو سلانا ہی پڑے گا۔ نعرہ حیدری، 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 حیدری۔ سبحان اللہ۔ بس میرے عزیزو، میرے دوستو، یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا یا علی یقیناً بچ جائے گی۔ کہا اللہ کے رسول میں سوؤں گا، میں سوؤں گا۔ اور جب رسول نے کہا کہ یا علی نم علی فراشی، میرے بستر پہ سو جاؤ علی، آج کی رات میرے بستر پہ سو جاؤ، سجدہ شکر کیا کہ اللہ کے رسول نے میری عبادت قبول کی۔ اور ساری دنیا کے مسلمان چاہے علی کو مانے یا نہ مانے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ اسلام کا پہلا سجدہ شکر یہی تھا۔ ورنہ سجدہ شکر کا رواج نہیں تھا اسلام میں۔ اچھا بھائی توجہ ہے، تو اب علی رسول کے بستر پر سو گئے، ٹھیک ہے نا، سو رہے۔ میں کیا کروں، بعض وقت بڑی پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ اپنی جوتیوں سمیت معراج میں گئے تھے عرش پر۔ آدمی جب بستر پر جاتا ہے تو جوتیاں سمیت جاتا ہے یا جوتیاں اتار کے جاتا ہے؟ یہ جو رخ میں نے پیش کر دیا ہے، اسے سوچتے رہنا کہ بستر عرش سے زیادہ پاکیزہ ہے کہ وہاں جوتی نہیں آ سکتی، جوتی نیچے اتاری جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں کہ رسول کا وہ بستر جس پر علی کو سونا ہے، ایک ام المومنین، ان کے ایک والد جو صحابی بھی تھے اور جن کا اسلام آج تک مشکوک ہے، حضرت ابو سفیان،
بعض جگہوں پہ نام لینے میں کوئی قباحت نہیں ہوتی، اس لیے کہ حضرت سفیان کا کریکٹر، ابو سفیان کا کریکٹر ہی ایسا ہے کہ وہ آج تک مشکوک ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ آئے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے جو رسول کی زوجہ تھیں، انہوں نے بستر الٹ دیا. ان کا ایک ہے باپ کے احترام میں تو بستر بچھا دیا جاتا ہے. کہا بیٹی یہ کیا کر رہی ہے، تو نے بستر الٹ دیا. تو جانتی ہو بیٹی نے کیا جواب دیا؟ خدا رحمت نازل فرمائے ایسی ازواج مکرمات کے اوپر. فرمانے لگی کہ یہ بستر ہے رسول کا، اور کوئی نااہل اس بستر پر بیٹھ بھی نہیں سکتا. میں اصل میں بات یہ ہے کہ میرا دوست جذبات میں آ گیا اور کہہ رہا کہ اس نعرے کو نجف تک پہنچاؤ. تو میں تو اصلی اور نسلی نجفی ہوں، تو مجھے معلوم ہے کہ نجف میں یہ نعرہ تو لگتا ہی ہے. بھائی اگر پہنچانا ہی ہے تو رائے تک پہنچا. ٹھیک ہے نا. تو یہ میرے رسول کا بستر ہے. دیکھو ام المومنین کیا فرماتی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ، یہ میرے رسول کا بستر ہے، اس پر نااہل بیٹھ نہیں سکتا. تو جو نااہل ہو وہ رسول کے بستر پر بیٹھ بھی نہیں سکتا. اور علی کو بیٹھنا نہیں ہے، رات بھر سونا ہے. علی کو بیٹھنا نہیں ہے اس بستر پہ، رات بھر سونا ہے. تو اب میں اس سلسلہ فکر کو بس اب یہیں روکنا چاہوں گا، اور دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، لیکن یہ بات مکمل ہو جائے. رسول پورا اللہ کے لیے، علی لیٹے ہیں رسول کے بستر پر رسول کو بچانے کے لیے. تو رسول کے لیے لیٹے یا اللہ کے لیے؟ بھائی تو کامن سینس کی بات ہے. 2+2 برابر ہے 4 کے. کہ بھائی رسول ہے اللہ کے لیے اور علی رسول کو بچانے کے لیے لیٹے ہیں، تو یہ رسول کے لیے نہیں لیٹے، اللہ کے لیے لیٹے. تو اب لیٹے ہوئے علی اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میری گردن تیرے لیے، پروردگار میری گردن تیرے لیے، میرے بازوؤں کی طاقت تیرے لیے، میری آنکھوں کا نور تیرے لیے، میرے سر کی توانائیاں تیرے لیے، میرے جسم کے خون کا ایک ایک ذرہ تیری بارگاہ میں صرف ہو جائے، یہ تیرے لیے ہے یا نہیں؟ تو علی کا پورا وجود لیٹا ہوا ہے رسول کے بستر پر، اور منہ سے نہ کہے، حقیقت سے تو یہی کہہ رہا ہے کہ پروردگار میں پورا تیرے لیے. اب بتاؤ اللہ کیا کرے؟ تقریر آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی. مالک میں علی
پورا تیرے لیے. اب مالک کیا کرے؟ مالک نے جواب دیا کہ اگر تو پورا میرے لیے ہے تو آج سے میری پوری مرضی تیرے لیے ہوگی. میں نے اپنے محترم سننے والوں کو زحمت دی اور سلسلہ فکر اس مقام پر اپنے آخری مرحلے سے قریب ہو جائے گا. لیکن ایک جملہ تو کہنا ہے. دیکھو بھائی، ایک حدیث قدسی ہے، عبدی کن لی اکن لک. میرے بندے میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاؤں گا. من تو شدم تو من شدی. حدیث قدسی جانتے ہو؟ وہ حدیث جو اللہ کا کلام ہے لیکن قرآن کی طرح معجزے کی صورت میں نازل نہیں ہوا ہے، کلام اللہ کا. تو کیا ہے؟ عبدی کن لی اکن لک. تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاؤں گا. میری تقریر آخری مرحلوں میں آ گئی. تو اگر واقعاً کوئی اللہ کا ہو جائے، ہو گیا نا، مرضی لے لی، مرضی لے لی، تو اب وہ جو مرضی کا لینے والا ہے اس کا چہرہ اس کا اپنا نہیں ہے، اللہ کا چہرہ ہے. اس کی آنکھیں اس کی اپنی آنکھیں نہیں ہیں، اللہ کی آنکھیں ہیں. اس کا ہاتھ اس کا اپنا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ ہے. یا میری تقریر تمام ہو رہی ہے. میرے نوجوان دوست اس بات کو پوری طرح محسوس کر لیں تو پھر میں آگے بڑھ جاؤں. میں نے کیا کہا؟ میں نے یہ کہا کہ اگر حدیث قدسی کی روشنی میں اگر کوئی پورا اللہ کے لیے ہو جائے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو اب اگر کوئی ہاتھ اٹھ رہا ہے تو اس آدمی کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے، اللہ کا ہاتھ اٹھ رہا ہے. اگر کوئی آنکھ دیکھ رہی ہے، عین اللہ، اللہ کی آنکھ، تو وہ آدمی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں. بھائی یہ تو بہت ہی واضح ہے نا. اب میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں. میں واقعات بہت کم بیان کرتا ہوں لیکن جہاں ضرورت ہو وہیں بیان کرتا ہوں بس. تو اب ایک ایسا نظر آیا جس کا پورا وجود اللہ کے لیے، اس کا نام ہے محمد. دوسرا جو نظر آیا کہ پورا وجود اللہ کے لیے، اس کا نام ہے علی. تو اب دو تو ہیں جن کا وجود اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا. اب ایک چھوٹا سا واقعہ سنو. کہتے ہو علی کو عین اللہ کہتے ہو. مجھے نہیں معلوم تمہارا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ نہیں معلوم. میں تو ممبر کے اوپر بڑا نیوٹرل بیٹھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے عالم اسلام کی ترجمانی کرنی ہوتی ہے. تو مجھے نہیں معلوم. اب مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کا ہاتھ ید اللہ، علی اللہ کا ہاتھ ہے یعنی مجھے نہیں معلوم. لیکن بزرگوں نے ایک مقام پر علی کے لیے یہ دونوں لفظ استعمال کر دیے، بزرگوں نے. اور میں ہر بزرگ کی عزت کرتا ہوں، ہر بزرگ کی قدر کرتا ہوں. ابن حوالہ سننا. اور میرے دوستو یہ یاد رکھنا کہ میں سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن نہیں دیتا. کتاب میں دیکھ کے بولتا ہوں. کتابوں میں جو دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھ سے وہی بیان کرتا ہوں. عرفات کا میدان تھا. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے اور ایک دربار لگا ہوا تھا عرفات کے میدان میں. سننے کے قابل ہے یہ واقعہ. اور بس اسی پہ تقریر میری تمام ہو جائے گی. دور سے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص چلا آ رہا ہے جس کا چہرہ زخمی ہے، منہ سوجا ہوا ہے، زخم لگے ہوئے ہیں. کہا اس کو بلایا جائے. قریب آیا. کہا یہ تجھے کیا ہو گیا؟ کہنے لگا کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں،
میں آپ ہی کے پاس آ رہا تھا آپ سے شکایت کرنے کے لیے، لتا منی علی نے مجھے تماچا مار دیا۔ میں دیکھو تماچا تو تماچا ہے لیکن زخمی ہو گیا، اتنی طاقت سے مارا تھا۔ تو علی نے مجھے تماچا مار دیا۔ کہا کیوں مار دیا؟ کہا یہ ان سے پوچھیے۔ امیر المومنین کو تشریف آوری کی زحمت دی گئی، اور بعض روایات یہ ہے کہ نہیں، خود حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے گئے علی کے پاس اور کہا کہ یا علی سبب بتلائیں گے کہ آپ نے اسے تماچا کیوں مارا؟ کہا کہ ہاں میں نے محسوس کیا کہ یہ مسلمانوں کی ناموس پہ بری نگاہیں ڈال رہا تھا۔ اس کا نام ہے علی۔ مسلمانوں کی ناموس پر بری نگاہیں ڈال رہا تھا، میں نے تماچا مار دیا۔ کوئی سزا تجویز کر دیجیے بھائی، تماچا تو کا جواب تو تماچا ہے نا، کوئی سزا تجویز کر دیجیے۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑے اس شخص کی طرف، کہنے لگے میں کیا کروں، رآک عین اللہ ولطمک ید اللہ، اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے تجھے تماچا مار دیا، میں کیا کروں؟ ایک جملہ کہوں میں، اب مصائب کے لیے وقت نہیں بچا اور ظاہر ایک بار دو چار جملے ہی عرض کروں گا، لیکن جملہ کہے بغیر میں کیسے گزر جاؤں؟ اس سے زیادہ عقیدہ تو ہمارا بھی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ تو ہمارا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ اب میں کیا کروں بھائی، رآک عین اللہ، تجھے عین اللہ نے دیکھا، لطمک ید اللہ، اور تجھے اللہ کے ہاتھ نے مار دیا۔ تو اب اتنی مبارک زبان سے علی کے لیے نکلا ید اللہ، ید اللہ، یہ کون ہے علی؟ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب قرآن کی آیت پڑھ لوں، ید اللہ ہے فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ کائنات پہ ہر ہاتھ کے اوپر ہوگا، بیعت کریے نیچے نہیں ہو سکتا۔ گفتگو اپنے آخری مرحلے پہ آ گئی۔ اب ظاہر ہے کہ محرم کی دوسری تاریخ بھی گزر ہی گئی، کچھ نہ کچھ تو تذکرہ کروں گا نا، اور ربط کے بغیر تذکرہ نہیں کروں گا۔ اگر علی اپنے زمانے میں ید اللہ ہے، حسین اپنے زمانے کا ید اللہ ہے۔ اگر علی اپنے زمانے کا عین اللہ ہے، حسین اپنے زمانے کا عین اللہ ہے۔ لیکن حسین نے اس طاقت کو اپنے لیے استعمال نہیں کیا۔ یہ آل محمد کی سیرت ہے کہ طاقت کے ہوتے ہوئے اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ آ گئی نا بات حسین ابن علی تک۔ محرم کی دوسری تاریخ ہے۔ گفتگو یہ تھی کہ حسین ابن علی اپنی ماں کی لحد سے رخصت ہوئے، ادھر سامان سفر تیار ہوا، وقت نہیں ہے میرے پاس، 2-4 دقیقے ہی ہیں جن میں بات کو مکمل کرنا ہے۔ اگر طویل مصائب پڑھوں تو دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔
ہاں زمانہ تو رونے کا ہے. دو جملے سنو. جب سامان سفر تیار ہو گیا تو اہل حرم کے جو مرد تھے نا بہت تھے. بنی ہاشم کا محلہ بھرا ہوا تھا. محمد حنفیہ آئے, عبداللہ ابن عباس آئے, عبداللہ ابن جعفر طیار آئے, اور ہر ایک نے یہ کوشش کی کہ فرزند رسول آپ مدینہ نہ چھوڑیے. حسین نے کہا میرے دوستو یہ فیصلہ حتمی ہے. چپ ہو کے چلے گئے. شام کے وقت جناب ام ہانی تشریف لائیں. ام ہانی کو جانتے ہو؟ ابو طالب کی بیٹی, سگی بیٹی, علی کی سگی بہن, حسین کی سگی پھوپھی. کہنے لگے بیٹا تجھے سفر مبارک ہو, میں تجھے سفر سے تو نہیں روکتی, جا, لیکن کچھ دن کے لیے سفر کو موقوف کر دے. کہا پھوپھی اماں سبب کیا ہے؟ کہا بیٹے تجھے نہیں معلوم کہ ہم بنی ہاشم میں ایک عجیب رسم چلی آ رہی ہے تیری پیدائش کے پہلے سے, اور تیری پیدائش کے بعد بھی ہم نے دیکھا. کہا پھوپھی اماں وہ رسم کیا ہے؟ کہا جب ہمارے گھر میں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو جنوں کی عورتیں نوحہ کرتی ہیں. ماتم کی آوازیں آتی ہیں, نوحے کی آوازیں آتی ہیں, اور پڑھنے والیاں نظر نہیں آتی. پھر فرمانے لگیں, ام ہانی کے جملے سن لو, فرمانے لگیں کہ جب تیرے نانا کا انتقال ہوا تو کئی دن پہلے سے جنوں کی عورتیں نوحہ کر رہی تھی. جب تیری ماں اس دنیا سے گئی تو کئی دن تک نوحے کی آواز سنی گئی. جب تیرا باپ اس دنیا سے گیا جنوں کی عورتوں نے نوحہ کیا. جب تیرا بھائی اس دنیا سے گیا تو جنوں کی عورتوں نے نوحہ کیا. اور بیٹے تو یقین کرے گا کہ جب سے تو نے سفر کا ارادہ کیا ہے محلے بنی ہاشم کے ہر گھر میں جنوں کی عورتیں ماتم کر رہی ہیں. اور کہتی ہے واہ حسین, واہ سیدہ. کا پھوپھی اماں جانا مقدر ہے. اس کے بعد حضرت ام سلمہ سے گفتگو کی. حضرت ام سلمہ کا واقعہ بہت طویل ہے, بہت تفصیلی ہے, اس وقت بیان نہیں کر سکتا, اب وقت واقعا نہیں ہے. بس دو جملے سنو. ام سلمہ سے خدا حافظ کیا اور کہنے لگے کہ نانی آپ تو جانتی ہیں نا کہ مجھے کربلا میں شہید ہونا ہے. کہا ہاں بیٹے تیرے نانا کربلا کی مٹی مجھے دے گئے ہیں. کہا نانی اماں اس کی حفاظت کیجیے گا. خدا حافظ کیا, چلے. ایک طویل سفر اختیار کیا حسین ابن علی نے. محرم کی 2 تاریخ تھی جب حسین کے ذوالجناح نے چلنے سے انکار کیا. آخری جملہ سنو, تم رو چکے اور میں طویل مسائل پڑھنے کا عادی بھی نہیں ہوں, لیکن یہ جملہ سن لو, یہ جملہ شاید کبھی تمہیں کام آ جائے. ایک مرتبہ ابو الفضل عباس سے کہا کہ سواریاں بدلو. روایت کہتی ہے 7 سواریاں بدلی گئیں. جب وہ سواریاں چلنے پہ آمادہ نہ ہوئیں تو ایک مرتبہ گھوڑے سے جھکے, مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کے سونگھی اور یہ کہہ کے پھینکی انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا عباس خیمے لگا دو. 2 محرم کو خیمے لگ گئے. جب خیمے لگے تو گھر کی کنیز بیان کرتی ہے کہ بیویاں ایک سناٹے کے عالم میں اپنے اپنے خیموں میں بیٹھ گئیں. سناٹے کے عالم میں ابھی بیویاں بیٹھی ہی تھیں
کہ ایک مرتبہ حضرت زینب نے کہا فضا ذرا میرے بھائی کو تو بلا کے لا. فضا گئی، کہا شہزادے بہن بلا رہی ہیں. حسین آئے، کہا بہن ابھی تو ہم آئے ہیں. کہا بھیا بس اتنا بتلانا تھا کہ جیسے ہی میں سکینہ کو گود میں لے کے بیٹھی ایک زرد مٹی اڑی اور سکینہ کے بالوں میں گر گئی. یہ کیسی زمین ہے؟ یہ کہہ کر شہزادی زینب نے مٹھی اٹھائی، سونگا. کہا بھیا اس مٹی سے تیرے خون کی خوشبو آ رہی ہے. اجرکم اللہ. اب دیکھو بھائی 60 دقیقے مکمل ہو گئے، لیکن اب 2 جملے سن لو. مصائب ہو گئے، مجلس تمام ہو گئی. 2 جملے. اہل کربلا کو بلایا، 4 میل کی زمین، 4.25 میل کی زمین 60,000 درہم میں خریدی. حسین نے زمین خریدی ہے، اور خریدنے کے بعد مالک منع کر رہا تھا کہ فرزند رسول مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بزرگوں سے سنتا ہوا آ رہا ہوں کہ یہ زمین کسی نبی کو اور کسی وصی کو راس نہیں آتی. کہا اب ہمیں تو قیامت تک یہی رہنا ہے. زمین خرید لی 60,000 درہم میں، اور پھر واپس کر دی. کہا میں نے تمہیں ہدیہ کی، لیکن کچھ شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس زمین پہ کھیتی باڑی نہ کرنا. آخری جملے سنو، رو چکے. اس زمین پہ کھیتی باڑی نہ کرنا. دوسری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی بھولا بھٹکا ہماری قبر کا نشان پوچھتا ہوا آ جائے تو اسے نشان قبر بتلا دینا. اور آخری وصیت یہ ہے کہ جب یزید کی فوج اپنے کشتوں کو دفن کر کے چلی جائے تو تم آنا ہمیں دفن کر دینا. بنی اسد روتے ہوئے جا رہے تھے تو ایک مطلب پکار کے کہا اپنی عورتوں کو بھیجو. جب عورتیں آئی تو کہنے لگے میں تمہاری شہزادی فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں زینب کا بھائی ہوں. اگر تمہارے مرد ہمیں دفن کرنے نہ آ سکے تو پانی لینے کے بہانے آنا، ہمیں دفن کر دینا. جب عورتیں روتی ہوئی جا رہی تھی تو ان سے پکار کے کہا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجو. بچے آئے، آخری جملہ کا بچوں میں سکینہ کا باپ ہوں، میں اظہر کا باپ ہوں. اگر تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں ہمیں دفن نہ کر سکے تو کھیلنے کے بہانے آنا اور ایک ایک مٹھی مٹی ہماری لاشوں پہ ڈال دینا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.